دینا کا مطلب وہ لوگ یؤلونا، یؤلونا اصل میں تھا یؤلیونا، یکریمونا کی طرح، اکراما یکریمو اکرامن، آلا یولی ایلاً، یعنی اعلا یا یؤلی ایلاً تھا اصل میں، تو پڑھا جاتا ہے آلا یولی ایلاً۔ ایلا وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں۔ ایلا ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، یا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس طرح کے الفاظ سے کوئی قسم اٹھا لے، تو ایسی قسم کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے، ایلا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم، اپنی عورتوں سے، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں کسی بھی کوئی بھی لڑائی جھگڑے میں، تو کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ تربصو، انتظار کرنا ہے۔ تربص تکلف مصدر ہے، ورب ہے، کہتے ہیں نا فتربصو، انتظار کرو۔ تربص کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ قرآن میں آتا ہے نا فتربصو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی زوجات سے ایلا کرتے ہیں، تربصو ان کے لیے ہے تربصو اربعاتی اشہر، 4 مہینے کا انتظار۔ اربعہ 4 کو کہتے ہیں، اشہر شہر کی جمع مہینے کو، 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فَإِن، پس اگر، فاؤ، فا یفیعو، اصل میں تھا فیا یفیعو، ضرب یضربو کی طرح پڑھا جاتا ہے فا یفیعو، تو فاؤ اصل میں تھا ضربو کی طرح فیعو، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ فَإِن فاؤ، پس اگر یہ لوگ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر یہ عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ابھی لفظی ترجمہ ہے، پھر تفسیر بتاتے ہیں انشاءاللہ اس کی۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، مطلقہ، طلق یطلق تطلیقاً، اس کا اصل لفظی ترجمہ ہوتا ہے آزاد چھوڑ دینا۔ ان طلقہ کا معنی ہوتا ہے کسی مجلس سے اٹھ کے چلے جانا، یعنی آزاد ہو جانا محفل کی پابندیوں سے۔ ان طلقہ قرآن میں آتا ہے وانطلق الملأ منہم، کہ جو نبی نے جب مشرکین کو دعوت دی نا سورہ صاد میں، تو مشرکین ان طلقہ اٹھ کے چل نکلے، تو ان طلقہ باب انفعال سے ہے، اور طلق یطلق تطلیقاً باب تفعیل، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح، اس کا معنی آزاد چھوڑ دینا۔ اور طلاق یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، فعال، میں نے بتایا تھا نا باب تفعیل جو ہے نا تسبیح، اس کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ تو طلق یطلق تطلیقاً بھی ہوتا ہے، طلاقاً بھی ہوتا ہے، اس کا معنی آزاد چھوڑ دینا۔ تو والمطلقات، وہ عورتیں جو آزاد چھوڑ دی گئی ہوں، یعنی مطلب ان کو طلاق دے دی گئی ہو، تو یہ ایک ٹرم ہے۔ اب طلاق کا لفظی ترجمہ تو آزاد چھوڑنا ہے، لیکن یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے، ڈیورس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں طلاق یافتہ عورتیں ہیں، مطلقہ کی جمع مطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے، یتربصنا، ابھی آیا تھا نا تربص، انتظار کرنا، تو یتکلفنا، تکلف یتکلف والا باب ہے، یتربصنا، وہ انتظار کریں گی، ضرب یضربو سے یضربنا کی طرح، یہ وہ انتظار کریں گی، یعنی روک کے رکھیں گی۔ تربص کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے، انتظار کا مطلب یعنی ایک ٹائم تک اپنے آپ کو باؤنڈ کیا نا انہوں نے، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، بِأَنفُسِهِنَّ، انفس اپنی جانوں کو روک کے رکھیں گی، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ کا معنی 3، قروء یہ قرء کی جمع ہے۔ قرء کہتے ہیں عربی زبان میں حیض کو بھی کہتے ہیں، اور 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کی عورت کے ایام ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ 2 مشترک، یعنی یہ 2 معنوں میں یہ لفظ مشترک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ حیض کو بھی کہا جاتا ہے اور پاکی کی ایام کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو ہر فقیہ نے اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہاں اس سے مراد حیض ہے، لہذا حنفیہ جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت کا ترجمہ ہوگا کہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں وہ انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض۔ اور امام شافعی کے ہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے، ان کے ہاں عدت جو ہے وہ 3 طہر ہے، یعنی 3 دفعہ پاکی کی ایام گزر جائیں۔ تقریباً زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے آگے، کہ تقریباً سیم ٹائم ہی لگتا ہے۔
تو طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3